کہا میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں؟ ایک خاتون مجھے ملنے آئی، ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خاوند کھربوں پتی، ارب پتی نہیں، کھرب پتی آدمی ہے، کھرب پتی۔ کھرب پتی پاکستان میں 2 4 10 آدمی ہیں۔ اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا، ورنہ پہلے کوئی عورت یا مرد آ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے، وہ روئی پہلے اور بعد کہنے لگی مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، تو میں ہیرے کے سیٹ کیا کروں، میں سونے چاندی کے سیٹ کیا کروں، میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں جب میرے خامند کا رویہ ہی میرے ساتھ انسانوں والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ میں آگ لگا دوں اس ساری دھن دولت کو، مجھے محبت چاہیے، اخلاق چاہیے، وہ کوئی نہیں اس کے پاس۔ چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت، وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار، کافی مالدار، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا مولانا صاحب اب میں کیا کروں، میری زندگی برباد ہو گئی، میرا اتنا عالی شان گھر ہے، اتنی اچھی میری کمائی ہے، آمدنی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ یہ اسی کے الفاظ بتانے لگا ہوں، میری بیوی کی زبان 20 فٹ لمبی ہے، میں کہا رکھ دی کتنے 20 فٹ چاہتے، میں کہا وچوں 19 فٹ کٹ دے شاید کچھ کم بڑھ جاوے۔ کہا میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں؟ اخلاق موجود نہیں، حسن سلوک موجود نہیں، پیار محبت موجود نہیں۔ اب اپنے گھروں میں اگر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، سسر بہو کو، بہو سسر کو، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے۔ زبان۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتا۔ کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں، سنت عمل، کہ 1-2 لقمے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا کرو۔ وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو تم دیکھو گے، پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ سنت عمل ہے، اس سے محبت بڑھے گی۔ کوئی 8-10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا، عورت تو بیچاری کمزور ہے۔ چلو یہاں کی عورتیں طاقتور ہیں، سنا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں، الٹا ہی کام ہے، یہاں عورتیں شیر ہیں، خامد بکریاں ہیں۔ چلو بھائی تم مہربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو، اور ان سے کہتا ہوں اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت سے رہو۔ تو میں نے کہا بے وقوف، کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے، اس میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اس میں شرم آتی ہے سنت۔ میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا دوپہر کا کھانا تھا، میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں، کسی نے تجھے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو بتا، تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ میرے بھائی بہنوں صبر کرنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری، تو وہ آ گئی میری بہن کے پاس، چھوٹا قد، موٹی ڈٹی تو بڑی لڑکی، پوری شیرنی۔ وہ آ کے کہنے لگی
میری بہن کو، میری بہن تو انہوں چنگی طرح جان دی ہے، بی بی ہے میری نوواں بڑیاں لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو پتا تھا کہ وہ سارا لڑائی دا تماشا تھا ماسی شریفاں تو شروع ہوتا، ادو تو ہوتا ہی کچھ نہیں، بیچاریاں معصوم دیاں چھوٹیاں چھوٹی عمر دیاں۔ تو میری بہن نے ایک تعویذ بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا اس کو کماسی شریفاں ہن جس لے تیری لڑائی ہوئے نا اس تعویذ تو چک مار کے بہ جانا ہے تے چھڑنا نہیں، جے تو چھڑیا تو مر جانا ہے، انہوں پکا کر کے رکھی۔ اس نے کیا کیا؟ ماسی شریفوں کو چپ کروایا۔ اب ہمارا دیہاتی ماحول ہے، تعویذوں کی بڑا عقیدت ہے، صحیح تعویذ تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہیرا پھیری والے بیٹھے ہوئے سارے ہی، تو اللہ ماشاءاللہ۔ تو 8ویں دن وہ آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی۔ کیوں کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو میں ان ساری مستورات کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، یہ سب لے لو، یہ مرد بھی لے لو، اور جب کوئی جھگڑا ہو اے یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا، آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ میرے نبی کی زندگی سیکھو، معاف کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو، ایسا نہ ہو کہ دو آپس میں بولتے نہ ہوں، ایسی بد اخلاقی سے بچو۔ اور آخری بات یہ ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اب یہ آپ کا ملک ہے، اگر آپ کے پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے، اس کو اس کے قانون کو عزت دو، اس کے قانون کو احترام دو۔ یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں فرضی بیمار بن کے وظیفے لے رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ جو حکومت آپ کی اتنی ہمدرد ہو کہ گھر بیٹھے آپ کو وظیفہ پہنچائے، آپ کے بچوں کے وظیفے لگائے، آپ کے وظیفے لگائے، انہی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، انہی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ آپ اپنے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں دھوکہ دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک سردار جی ریل میں چڑھا، ہنسی جائے، لوگوں نے پوچھا سردار جی بڑے ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا ریلوے والوں کے ساتھ آج بڑا فراڈ کیا، چکر کا دے دیا، ریلوے کو چکر دے دیا ہے۔ کہا سردار جی کیا چکر دیا ہے؟ کہنے لگا واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے اور واپس میں نے آنا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سردار جی اپنے آپ نے چکر دیتا ہے تسی تو جتنی 2 نمبری کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو چکر دینے والے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس حکومت کا نہ ٹیکس چراؤ، نہ ایسی 2 نمبری کرو، نہ یہاں کی بچیوں کو دھوکہ دے کر کاغذ بنانے کے لیے شادیاں کرو۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا پر تو دلی میں ایک وہ پک پاکٹ رہتا تھا، جیب کترا، اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے۔ تو کہنے لگا استاد آج بڑا مال مارا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بہت پیسہ تھا۔ جب میں 4 قدم چلا، سننا ذرا اس زمانے کے چور کا ایمان سننا، کہنے لگا جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو پھر میں نے کہا میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو، میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، اے 2 روپے اپنے دے کپ کے لے آندے۔ تو اس نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ 10 روپے تیرا انعام ہے۔ اب آپ اس ملک کے اگر ہیں، آپ کے پاسپورٹ ہیں تو آپ یہاں کے ہیں، آپ اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، جو مرضی کریں، لیکن میرے بھائی بہنوں اسے اپنا ملک بنا کے چلو، یہاں غریبوں پہ خرچ کرو۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے کوئی شک نہیں، لیکن صدقات خیرات پیچھے بھیجنے کے بجائے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر کوئی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو کونسل کی طرف سے وظیفہ لے کر روٹی کھا رہے ہیں اور وہ پوری نہیں پڑتی۔ ایسوں کو ڈھونڈ کے ان پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو، کسی کی جانی خدمت کرو، کسی کی مالی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ دے، ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں سنو، آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری کی قیمت وصول کر کے صدقہ کرے۔ صدقہ اتنا ضروری ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہاں رہنے والے یہاں کے قانون کا احترام کریں، یہاں کے قانون کو عزت دیں، اللہ کے واسطے 2 نمبری نہ کریں، دیانتداری سے چلیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو اللہ کے واسطے
دھوکے فراڈ سے چلیں. کہیں آپ لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، پیار محبت دیں، معاف کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، یہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں، اعلیٰ جاب پر پہنچیں. ضروری نہیں کہ تمہاری طرح مزدوریاں ہی کریں. ان کی تعلیم کا یہاں سکول بناؤ، یہاں کالج بناؤ، اپنے سکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دو کہ یہ آگے چل کے بڑے شعبوں پر اور بڑی جاب پر پہنچیں اور تمہارے لیے عزت بنے، باعث عزت بنے، باعث افتخار بنے. آپس کی پیچھے لڑائی چل رہی، اس نے 1 کنال کا گھر بنایا، میں نے 2 کنال کا بنایا. اور میں ایک جگہ گیا، پہاڑ میرپور گیا، میرپور بڑے بڑے گھر شہر میں انٹر ہونے سے پہلے بڑے بڑے گھر. میں نے کہا یہ اور لگے جیسے خالی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں پہلی دفعہ میرپور کہا یہ انگلینڈیوں کے گھر ہیں، ان کے مقابلے لگے رہتے ہیں. اس نے کنال کا بنا، میں 2 کنال کا بناؤں گا. اس نے 2 کنال کا بنا، میں 4 کنال کا بناؤں گا. بناؤ گھر اپنی ضرورت کے بنا لو، جب جانا ہو وہاں نہ تم جانے والے ہو پیچھے، نہ تمہاری اولادیں. ان کو یہاں کی نسوار لگی، واپس جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں. ایک پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ادھر بہت ہے پٹھان. تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش. تو لوگوں نے افسوس کیا، خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہنے لگا خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا. یہ تمہاری نسل اور تم انگلینڈ کی نسوار کھا کھا اب تم پاکستان جاؤ گے، ہندوستان جاؤ گے، بنگلہ دیش جاؤ گے. تم نے یہی رہنا ہے. اسے اپنا ملک بنا کے چلو، سنسیئر ہو کے چلو، اس کے قانون کا احترام کر کے چلو. یہاں غریبوں میں صدقہ تو غیر مسلموں کو دو، ان کے دل قریب ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو. وہ تم سے پیار کریں، وہ تم سے محبت کریں. ان کے ہائے ہائے. او میرے نبی تشریف فرما تھے، ایک طوائف گزری، طوائف پروسٹیٹیوٹ. وہ آپ کو دیکھ کے نا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، کیسا نبی ہے، اکیلے بیٹھ کے کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں. غیر مسلم کافر طوائف، کتنی برائیاں اکٹھی ہو گئی. آپ نے کہا آ جا، وہ آ کے بیٹھ گئی. آپ نے کہا کھا، وہ تو آپ کا مذاق اڑا رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے کھلا. اس کا خیال تھا یہ مجھے ڈانٹیں گے، کہیں گے اس کو اٹھاؤ، 2 چھتر مارو، اس کو دفع کرو. میں کہوں گی دیکھو تمہارا نبی کیسا ہے، اتنا بد اخلاق. تو انہوں نے کہا نہیں، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں ڈال. میرے نبی نے کہا یہ لو. آپ نے لقمہ منہ سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا. اب پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت لگی اور سدھا ہو گیا. میرے نبی کے منہ کا لعاب جب اس طوائف کے منہ میں گیا، وہ ساتھ ہی کلمہ پڑھ گئی، ایمان لے آئی اور مدینے کی شریف ترین عورت بن گئی. میرے نبی تو اس طرح اخلاق والے تھے. یہاں تو نوکر سسٹم نہیں. میں پاکستان میں بھی روتا رہتا ہوں کہ نوکروں کے برتن الگ ہیں اور مالکوں کے برتن الگ ہیں. عورتوں کی نوکروں کی پلیٹ الگ ہے اور مالکوں کی پلیٹ الگ ہے. میرے نبی نے طائف کے کافر آئے، روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کو کھانا کھاتے تھے، ان کا جھوٹا کھاتے تھے. یہ اخلاق تھا جس نے انہیں کلمے میں داخل کر دیا. نجران کے جوڑ نظر آئے گا. اور میرے رب کی سنو، ان استقالنی عقلت لا، تو توبہ توڑ کے لے آئے 1 دفعہ یا 1000 دفعہ، ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا. بے جوڑ کر دو. اب یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ توبہ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹ کے جڑی ہے یا ٹوٹی نہیں. اللہ ایسی توبہ ہماری قبول کرے گا. جب ہو توبہ کرو، جب ہو توبہ کرو. تو نیت کرتے ہو توبہ کی؟ اگر ہم نے سچے دل سے کر لی تو اللہ کی قسم یہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں. اور پھر اگر ٹوٹ جاتی ہے، وہاں جا کے ٹوٹ جاتی، پھر کہنا یا اللہ میری توبہ. ماں تنگ آ کے شاید بچے کو مارنے لگ جائے، لیکن میرا رب کبھی تنگ نہیں پڑتا. جب بھی جھکو گے معاف کرے گا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر دل سے ہے تو سب معاف ہو گیا. آپ سب کو مبارک.